لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تم کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ سلیمان بن کثیر نے خبر دی، انہیں حسین بن عبد الرحمن نے، انہیں ابو وائل نے، انہیں مسروق نے، اور ان سے ام المومنین عائشہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے تہمت کی خبر سنی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4751۔ ابن جریج نے خبر دی کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا وہ مذکورہ بالا آیت اِذْتَلِقُونَهُ بِاللِّسَنَتِكُمْ، جب تم اپنی زبانوں سے اپنے منہ در منہ نقل کر رہے تھے پڑھ رہی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4752۔ محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، ان سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کیا آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تھے اور میری تعریف کی، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بصری گمنام ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4753۔ عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ پھر راوی نے مذکورہ والا حدیث کی طرح بیان کیا، لیکن اس حدیث میں راوی نے لفظ نسیہ منسیہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4754۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو الدحیٰ نے، ان سے مسروق نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرنے کی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ انہیں بھی اجازت دیتی ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی آپ پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا انہیں اس کی ایک بڑی سزا نہیں ملی ہے؟ سفیان نے کہا کہ ان کا اشارہ ان کے نابینا ہو جانے کی طرف تھا۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا، عفیفہ اور بڑی عقل مند ہیں کہ ان کے متعلق کسی کو کوئی شبہ بھی نہیں گزر سکتا، وہ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے اکمل پرہیز کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4755۔ مسروق نے بیان کیا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھا، عفیفہ اور بڑی عقل مند ہیں، ان کے متعلق کسی کو شبہ بھی نہیں گزر سکتا، آپ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے کامل پرہیز کرتی ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لیکن اے حسان تو ایسا نہیں ہے۔ بعد میں نے عرض کیا آپ ایسے شخص کو اپنے پاس آنے دیتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو یہ آیت بھی نازل کر چکا ہے کہ اور جس نے ان میں سے سب سے بڑا حصہ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نابینا ہو جانے سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے حجب کا جواب دیا کرتے تھے، کیا یہ شرف ان کے لیے کم ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4756۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب میرے متعلق ایسی باتیں کہی گئیں جن کا مجھے گمان بھی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے شہادت کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اس کی شان کے مطابق بیان کی، پھر فرمایا اما بعد
تم لوگ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میری بیوی کو بدنام کیا ہے، اور اللہ کی قسم کہ میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور تہمت بھی ایسے شخص صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگائی ہے کہ اللہ کی قسم ان میں بھی میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہ میرے گھر میں جب بھی داخل ہوئے تو میری موجودگی ہی میں داخل ہوا، اور اگر میں کبھی سفر کی وجہ سے مدینہ نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں حکم فرمائیے کہ ہم ایسے مردود لوگوں کی گردنیں اڑا دیں۔ اس کے بعد قبیلہ خزرج کے ایک صاحب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی والدہ اس قبیلے خزرج سے تھیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم جھوٹے ہو، اگر وہ لوگ تہمت لگانے والے قبیلہ اوس کے ہوتے تو تم کبھی انہیں قتل کرنا پسند نہ کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسجد ہی میں اوس و خزرج کے قبائل میں باہم فساد کا خطرہ ہو گیا۔ اس فساد کی مجھ کو کچھ خبر نہ تھی۔ اسی دن کی رات میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی، میرے ساتھ ام مصطح رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ وہ راستے میں پھسل گئیں اور ان کی زبان سے نکلا، مصطح کو خدا غارت کرے۔ میں نے کہا، آپ اپنے بیٹے کو کوستی ہیں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر دوبارہ وہ پھسلیں اور ان کی زبان سے وہی الفاظ نکلے کہ مصطح کو خدا غارت کرے۔ میں نے پھر کہا کہ اپنے بیٹے کو کوستی ہو؟ پھر وہ تیسری مرتبہ پھسلیں تو میں نے پھر انہیں ٹوکا۔ انہوں نے بتایا کہ خدا کی قسم میں تو تیری ہی وجہ سے اسے کوستی ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے کس معاملے میں انہیں آپ کوس رہی ہیں؟ بیان کیا کہ اب انہوں نے طوفان کا سارا قصہ بیان کیا۔ میں نے پوچھا، کیا واقعی یہ سب کچھ کہا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ خدا کی قسم پھر میں اپنے گھر آ گئی، لیکن ان واقعات کو سن کر غم کا یہ حال تھا کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ کس کام کے لیے میں باہر گئی تھی اور کہاں سے آئی ہوں۔ ذرہ برابر بھی مجھے اس کا احساس نہیں رہا۔ اس کے بعد مجھے بخار چڑھ گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ مجھے ذرا میرے والد کے گھر پہنچوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایک بچے کو کر دیا۔ میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ام رومان رضی اللہ عنہا نیچے کے حصے میں ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بالا خانے میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ والدہ نے پوچھا، بیٹی اس وقت کیسے آ گئیں؟ میں نے وجہ بتائی اور واقعے کی تفصیلات سنائیں تو ان باتوں سے جتنا غم مجھ کو تھا ایسا معلوم ہوا کہ ان کو اتنا غم نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی اتنا فکر کیوں کرتی ہو؟ کم ہی ایسی کوئی خوبصورت عورت کسی ایسے مرد کے نکاح میں ہوگی جو اس سے محبت رکھتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور وہ اس سے حسد نہ کریں اور اس میں سو عیب نہ نکالیں۔ اس تہمت سے وہ اس درجہ بالکل بھی متاثر نہیں تھی جتنا میں متاثر تھی۔ میں نے پوچھا، والد کے علم میں بھی یہ باتیں آ گئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں سب کچھ ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی میری آواز سن لی۔ وہ گھر کے بالائی حصے میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ اتر کر نیچے آئے اور والدہ سے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام باتیں اسے بھی معلوم ہو گئی ہیں جو اس کے متعلق کہی جا رہی ہیں۔ ان کی بھی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا، بیٹی تمہیں قسم دیتا ہوں اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ میں واپس چلی آئی۔ جب میں اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے تھے اور میری خادمہ بریرہ رضی اللہ عنہا سے میرے متعلق پوچھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ نہیں، خدا کی قسم میں ان کے اندر کوئی عیب نہیں جانتی، البتہ ایسا ہو جایا کرتا تھا کم عمری کی غفلت کی وجہ سے کہ آٹا گوندھتے ہوئے سو جایا کرتی اور بکری آ کر ان کا گندھا ہوا آٹا کھا جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے ڈانٹ کر ان سے کہا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات صحیح کیوں نہیں بتا دیتی؟ پھر انہوں نے کھول کر صاف لفظوں میں ان سے واقعے کی تصدیق چاہی۔ اس پر وہ بولیں کہ سبحان اللہ، میں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح جانتی ہوں جس طرح سونار کھرے سونے کو جانتا ہے۔ اس تہمت کی خبر جب ان صاحب کو معلوم ہوئی جن کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ کی قسم کہ میں نے آج تک کسی غیر عورت کا کپڑا نہیں کھولا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت پائی۔ بیان کیا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آ گئے اور میرے پاس ہی رہے۔ آخر عصر کی نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ میرے والدین مجھے دائیں اور بائیں طرف سے پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اما بعد، اے عائشہ، اگر تم نے واقعی کوئی برا کام کیا ہے اور اپنے اوپر ظلم کیا ہے
تو پھر اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک انصاری خاتون بھی آ گئی تھی اور دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی آپ ان خاتون کا لحاظ نہیں فرماتے، کہیں یہ اپنی سمجھ کے مطابق کوئی الٹی سیدھی بات باہر کہہ دیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد میں اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے عرض کیا کہ آپ ہی جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کیا کہوں، جب کسی نے میری طرف سے کچھ نہیں کہا تو میں نے شہادت کے بعد اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا کی اور کہا، اما بعد، اللہ کی قسم اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور اللہ عز و جل گواہ ہے کہ میں اپنے اس دعوے میں سچی ہوں، تو آپ لوگوں کے خیال کو بدلنے میں میری یہ بات مجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، کیونکہ یہ بات آپ لوگوں کے دل میں رچ بس گئی ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے واقعتاً یہ کام کیا ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، تو آپ لوگ کہیں گے کہ اس نے تو جرم کا خود اقرار کر لیا ہے۔ خدا کی قسم کہ میری اور آپ لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد کی سی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا پس صبر ہی اچھا ہے، اور تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام یاد آ جائے، لیکن نہیں یاد آیا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور ہم سب خاموش ہو گئے۔ پھر آپ سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ خوشی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینے سے اپنی پیشانی صاف کرتے ہوئے فرمایا، عائشہ تمہیں بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی نازل کر دی ہے۔ بیان کیا کہ اس وقت مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا۔ میرے والدین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ آپ لوگوں کا شکر ادا کروں گی، میں تو صرف اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے۔ آپ لوگوں نے تو یہ افواہ سنی اور اس کا انکار بھی نہ کر سکے، اس کے ختم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دینداری کی وجہ سے اس تہمت میں پڑنے سے بچا لیا۔ میری بابت انہوں نے خیر کے سوا اور کوئی بات نہیں کہی، البتہ ان کی بہن حمنہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوئیں۔ اس طوفان کو پھیلانے میں مصطح اور حسان رضی اللہ عنہ اور منافق عبداللہ بن ابی نے حصہ لیا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق ہی تو کھود کھود کر اس کو پوچھتا اور اس پر حاشیہ چڑھاتا، وہی اس طوفان کا بانی مبانی تھا۔ والذی تولی کبرہ سے وہ اور حمنہ مراد ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ مصطح رضی اللہ عنہ کو کوئی فائدہ آئندہ کبھی وہ نہیں پہنچائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور جو لوگ تم میں بزرگی والے اور فراخ دست ہیں، اس سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ قرابت والوں اور مسکینوں کو اس سے مراد مصطح رضی اللہ عنہ ہیں، دینے سے قسم نہ کھا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا رہے؟ بے شک اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے تک۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم، اے ہمارے رب، ہم تو اسی کے خواہش مند ہیں کہ تو ہماری مغفرت فرما۔ پھر وہ پہلے کی طرح مصطح رضی اللہ عنہ کو جو دیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4757۔ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ ان عورتوں پر رحم کرے جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں تاکہ سینہ اور گلا وغیرہ نہ نظر آئے نازل کی، تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان کے دوپٹے بنا لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4758۔ ابراہیم بن نافع نے بیان کیا ان سے حسن بن مسلم نے، ان سے صفیہ بنت شیبہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں، تو انصار کی عورتوں نے اپنے تہبندوں کو دونوں کناروں سے پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4759۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل کس طرح چلایا جائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس نے اسے اس دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا ہے، اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے کے بل چلا دے۔
قتادہ نے کہا یقیناً ہمارے رب کی عزت کی قسم یوں ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4760۔ منصور اور سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے، ان سے ابو میسرہ نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ سفیان ثوری نے کہا کہ اور مجھ سے واصل نے بیان کیا، اور ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا یا آپ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہاری روزی میں شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اس کے بعد یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی کہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس انسان کی جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق پر، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4761۔ قاسم بن ابی بزہ نے خبر دی، انہوں نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو کیا اس کی اس گناہ سے توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ابن ابی بزہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر یہ آیت پڑھی کہ اور جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرتے مگر ہاں حق کے ساتھ۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے بھی یہ آیت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مکی آیت ہے، اور مدنی آیت جو اس سلسلے میں سورہ نساء میں ہے اس سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4762۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ اہل کوفہ کا مومن کے قتل کے مسئلے میں اختلاف ہوا، کیا اس کے قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو میں سفر کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ سورہ نساء کی آیت جس میں یہ ذکر ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اس سلسلے میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور کسی دوسری چیز سے منسوخ نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4763۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے فجزاؤہ جہنم کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا يدعون مع اللہ الہا آخر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں قتل کیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4764۔ عبد الرحمن بن ابزہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت اور جو کوئی کسی مومن کو جان کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، اور سورہ فرقان کی آیت اور جس انسان کی جان مارنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق کے ساتھ، الامن تاب و آمن تک۔ میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل مکہ نے کہا کہ پھر تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا ہے اور ناحق ایسے قتل بھی کیے ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اور ہم نے بدکاریوں کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی مگر ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے، اللہ بہت بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4765۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھے عبد الرحمن بن ابزہ نے حکم دیا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 2 آیتوں کے بارے میں پوچھوں، جانیے اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کسی چیز سے بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے، اور دوسری آیت جس کے بارے میں مجھے انہوں نے پوچھنے کا حکم دیا وہ یہ تھی، اور جو لوگ کسی معبود کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے۔ آپ نے اس کے متعلق فرمایا یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4766۔ یوم تاتی السماء بدخان مبین میں ہے، چاند کا پھٹنا، اس کا ذکر آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں ہے۔ روم کا مغلوب ہونا، اس کا ذکر سورہ غلبۃ الروم میں ہے۔ پتشا یعنی اللہ کی پکڑ جو بدر میں ہوئی، اس کا ذکر یوم نبطش البطشہ الکبریٰ میں ہے، اور وبال جو قریش پر بدر کے دن آیا اس کا ذکر آیت فسوف یکون لزامہ میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4767۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو قیامت کے دن گرد آلود کالا کلوٹا دیکھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا غبرہ اور قطرہ ہم معنی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4768۔ عبد الحمید نے بیان کیا ان سے ابن ابی ذئب نے، ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے رب، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا جب سب اٹھائے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4769۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت اور آپ اپنے خاندانی قرابت داروں کو ڈراتے رہیے نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارنے لگے اے بنی فہر، اے بنی عدی اور قریش کے دوسرے خاندان والوں۔ اس آواز پر سب جمع ہو گئے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہ آ سکا تو اس نے اپنا کوئی چودھری بھیج دیا تاکہ معلوم ہو کہ کیا بات ہے۔ ابو لہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کر کے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے۔ اس پر ابو لہب بولا تجھ پر سارے دن تباہی نازل ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا؟ اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ہی اس کے آڑے آئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4770۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب آیت اور اپنے خاندان کے قرابت داروں کو ڈرا نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی کیا اے جماعت قریش، یا اسی طرح کا اور کوئی کلمہ آپ نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کے ذریعے اپنے جانوں کو اس کے عذاب سے بچاؤ۔ اگر تم شرک و کفر سے باز نہ آئے تو اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے بنی عبد مناف، اللہ کے ہاں میں تمہارے لیے بالکل کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اے صفیہ، رسول اللہ کی پھوپھی، میں اللہ کے یہاں تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔ اس روایت کے مطابق اسبغ نے ابن وہاب سے، انہوں نے یونس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4771۔ حضرت مصعب بن حزن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا، آپ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے تاکہ اس کلمے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کروں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بولے کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے یہی کہتے رہے کہ آپ صرف یہی ایک کلمہ پڑھ لیں، اور یہ دونوں بھی اپنی بات ان کے سامنے بار بار دہراتے رہے کہ کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ آخر ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہی تھا کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر ہی قائم ہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں آپ کے لیے طلب مغفرت کرتا رہوں گا تاکہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور خاص ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جس کو تم چاہو ہدایت نہیں کر سکتے، البتہ اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جس کے لیے وہ ہدایت چاہتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لتنؤ بالعصبۃ اولی القوی سے مراد یہ ہے کہ کئی زوردار آدمی بھی مل کر اس کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لتنؤ کا مطلب ڈھوئی جاتی تھیں۔ فارغہ کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں موسیٰ کے سوا اور کوئی خاص نہیں رہا تھا۔ الفرحین کا معنی خوشی سے اتراتے ہوئے
قصیہ یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ قص کے معنی بیان کرنے کے ہوتے ہیں، جیسے سورہ یوسف میں فرمایا نحن نقص علیکا۔ ان جنب یعنی دور سے، ان جنابہ کا بھی یہی معنی ہے، اور ان اجتناب کا بھی یہی ہے۔ یبطشا بکسرہ تا اور یبطشا بضمہ تا دونوں قرات ہیں۔ یا تمرون مشورہ کر رہے ہیں، عدوان اور عدا اور تعدی سب کا ایک ہی مفہوم ہے، یعنی حد سے بڑھ جانا، ظلم کرنا۔ آنس کا معنی دیکھا، جزوہ لکڑی کا موٹا ٹکڑا جس کے سرے پر آگ لگی ہو مگر اس میں شعلہ نہ ہو، اور شہاب جو آیت او اتیکم بشہاب قبس میں ہے، اس سے مراد ایسی جلتی ہوئی لکڑی جس میں شعلہ ہو۔ حیات یعنی سانپوں کی مختلف قسمیں، جان، افعی، اسود وغیرہ۔ ردا یعنی مددگار، پشت پناہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بصدقنی بضمہ قاف پڑھا ہے، اور انہوں نے کہا سنشت کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ عرب لوگوں کا محاورہ ہے، جب کسی کو قوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں جعلنا لہو عددا۔ مقبوحین کا معنی ہلاک کیے گئے۔ وصلنا ہم نے اس کو بیان اور پورا کیا۔ یحبا کھچے آتے ہیں، بطرت شرارت کی۔ فی امہا رسولہ ام القریٰ مکہ اور اس کے اطراف کو کہتے ہیں۔ تکن کا معنی چھپاتی ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں اکننتو یعنی میں نے اس کو چھپا لیا۔ کننا کا بھی یہی معنی ہے۔ ویا کان اللہ کا معنی علم ترا ان اللہ ہے، یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے فراغت سے روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگی سے دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4772۔ سفیان بن دینار اسفری نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ آیت مذکورہ بالا میں لرادک الی معاد سے مراد ہے کہ اللہ پھر آپ کو مکہ پہنچا کر رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4773۔ مسروق نے بیان کیا کہ ایک شخص نے قبیلہ کندہ میں واز بیان کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن ایک دھواں اٹھے گا جس سے منافقوں کے آنکھ کان بالکل بیکار ہو جائیں گے، لیکن مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا۔ ہم اس کی بات سے بہت گھبرا گئے۔ پھر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں ان صاحب کی یہ بات سنائی۔ وہ اس وقت ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اسے سن کر بہت غصہ ہوئے اور سیدھے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کو کسی بات کا واقعی علم ہے تو پھر اسے بیان کرنا چاہیے، لیکن اگر علم نہیں ہے تو کہہ دینا چاہیے کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ بھی علم ہی ہے کہ آدمی اپنی لا علمی کا اقرار کر لے اور صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا قل ما سألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ و دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا اور نہ میں بناوٹ کرتا ہوں۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ قریش کسی طرح اسلام نہیں لاتے تھے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط بھیج کر میری مدد کر۔ پھر ایسا قحط پڑا کہ لوگ تباہ ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ اگر کوئی فضا میں دیکھتا تو فاقے کی وجہ سے اسے دھوئیں جیسا نظر آتا۔ پھر ابو سفیان آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ ان کی یہ مصیبت دور ہو۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین الی قول عائدون۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قحط کا یہ عذاب تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ختم ہو گیا تھا، لیکن کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے ٹل جائے گا؟ چنانچہ قحط ختم ہونے کے بعد پھر وہ کفر سے باز نہ آئے۔ اس کی طرف اشارہ یوم بطشا لبطشا لکبرا میں ہے۔ یہ بطش کفار پر غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی کہ ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، اور لزامہ قید سے اشارہ بھی معرکہ بدر ہی کی طرف ہے۔ علم غلبۃ الروم سے سیغلبون تک کا واقعہ گزر چکا ہے کہ روم والوں نے فارس والوں پر فتح پا لی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4774۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے ان میں ناک کان کٹا ہوا کچھ بچہ دیکھا ہے؟
اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4775۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی نازل ہوئی تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے اور کہنے لگے کہ ہم میں کون ایسا ہوگا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت میں ظلم سے یہ مراد نہیں ہے، تم نے لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4776۔ اسحاق نے بیان کیا، ان سے جریر نے، ان سے ابو حیان نے، ان سے ابو زرع نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کہ ایک نیا آدمی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، رسولوں اور اس کی ملاقات پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ عقیدہ لازماً رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے خود وہ سائل سے زیادہ اس کے واقع ہونے کے متعلق نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی چند نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب عورت ایسی اولاد جنے جو اس کے آقا بن جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے جسم والے لوگ لوگوں پر حاکم ہو جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت بھی ان 5 چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی میہ برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ پھر وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس واپس بلا لاؤ۔ لوگوں نے انہیں تلاش کیا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ لائیں، لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صاحب جبریل تھے، انسانی صورت میں لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4777۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ مادہ کے رحم میں نر ہے یا مادہ، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4778۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے گمان و خیال میں وہ آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو کہ سو کسی کو نہیں معلوم جو سامان آنکھوں کی ٹھنڈک کا ان کے لیے جنت میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4779۔ ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک وکار بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی کان نے نہ سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی گمان و خیال پیدا ہوا۔ اللہ کی ان نعمتوں سے واقفیت اور آگاہی تو الگ رہی، ان کا کسی کو گمان و خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ سو کسی نفس مومن کو معلوم نہیں
جو سامان آنکھوں کی ٹھنڈک کا جنت میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ہے کہ ان کے نیک عملوں کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4780۔ ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن فلیح نے، کہا مجھ سے میرے والد نے، ان سے ہلال بن علی نے، اور ان سے عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں خود اس کے نفس سے بھی زیادہ اس سے دنیا اور آخرت میں تعلق نہ رکھتا ہوں۔ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو کہ نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ بس جو مومن بھی مرنے کے بعد ترکہ مال و اسباب چھوڑے اور کوئی ان کا ولی وارث نہیں ہے، اس کے عزیز و اقارب جو بھی ہوں اس کے مال کے وارث ہوں گے۔ لیکن اگر کسی مومن نے کوئی قرض چھوڑا ہے یا اولاد چھوڑی ہے تو وہ میرے پاس آ جائیں، ان کا ذمہ دار میں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4781۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہم ہمیشہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو کہ یہی اللہ کے نزدیک سچی اور ٹھیک بات ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4782۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارے خیال میں یہ آیت حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں وہ سچے اترے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4783۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم قرآن مجید کو مصحف کی صورت میں جمع کر رہے تھے تو مجھے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کہیں لکھی ہوئی نہیں مل رہی تھی۔ میں وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا تھا۔ آخر وہ مجھے خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے ملی، جن کی شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مومن مردوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ آیت یہ تھی، اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں وہ سچے اترے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4784۔ سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو آپ کے ساتھ رہنے یا آپ سے علیحدگی کا اختیار دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس میں جلد بازی سے کام لو، اپنے والدین سے بھی مشورہ کر سکتی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہی تھے کہ میرے والد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے آخر آیت تک۔ میں نے عرض کیا لیکن کس چیز کے لیے مجھے اپنے والدین سے مشورے کی ضرورت ہے؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ میں اللہ، اس کے رسول اور عالم آخرت کو چاہتی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4785۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی ازواج کو اختیار دیں تو آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں، ضروری نہیں کہ تم جلدی کرو، اپنے والدین سے بھی مشورہ لے سکتی ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی تھا کہ میرے والدین آپ سے جدائی کا کبھی مشورہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت جس میں یہ حکم تھا پڑھی کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو سے اجراً عظیمہ تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا لیکن اپنے والدین سے مشورے کی کس بات کے لیے ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کو چاہتی ہوں۔ بیان کیا کہ پھر دوسری ازواج مطہرات نے بھی وہی کہا جو میں کہہ چکی تھی۔ اس کی مطابعت موسیٰ بن عین نے معمر سے کی ہے کہ ان سے زہری نے بیان کیا
کہ انہیں ابو سلمہ نے خبر دی، اور عبد الرزاق اور ابو سفیان معمری نے معمر سے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4786۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت اور آپ اپنے دل میں وہ چھپاتے رہے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4787۔ حشام نے اپنے والد سے سن کر بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جو عورتیں اپنے نفس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبا کرنے آتی تھیں، مجھے ان پر بڑی غیرت آتی تھی۔ میں کہتی کہ کیا عورت خود اپنے کو کسی مرد کے لیے پیش کر سکتی ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان میں سے جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں، اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا اس میں سے کسی کو پھر طلب کر لیں، جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مراد بلا تاخیر پوری کر دینا چاہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4788۔ عاصم اہول نے خبر دی، انہیں معاذہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی کہ ان میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں، اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا ان میں سے کسی کو پھر طلب کر لیں، جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر ازواج مطہرات میں سے کسی کی باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتے تو جن کی باری ہوتی ان سے اجازت لیتے تھے۔ معاذہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ایسی صورت میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ عرض کر دیتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اجازت آپ مجھ سے لے رہے ہیں تو میں تو اپنی باری کا کسی دوسرے پر ایثار نہیں کر سکتی۔ اس روایت کے مطابق عباد بن عباد نے کی، انہوں نے عاصم سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4789۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں۔ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم اتارا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4790۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو قوم کو آپ نے دعوت ولیمہ دی۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ گھر کے اندر ہی بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا گویا آپ اٹھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور اٹھ جائیں، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا، اور جب آپ نے دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھتا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن 3 آدمی اب بھی بیٹھے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے اندر جانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی اٹھ گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ وہ لوگ بھی چلے گئے ہیں، تو آپ اندر تشریف لائے۔ میں نے بھی چاہا کہ اندر جاؤں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے بیچ میں دروازے کا پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد آیت مذکورہ بالا نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4791۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت یعنی آیت پردے کے شان نزول کے متعلق میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر ہی میں تھیں تو آپ نے کھانا تیار کروایا اور قوم کو بلایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے اور پھر اندر آتے تاکہ لوگ اٹھ جائیں، لیکن لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو سوائے اس وقت کے جب تمہیں کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمِن وَرَاءَ حجاب تک۔ اس کے بعد پردہ ڈال دیا گیا اور لوگ کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4792۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد بطور ولیمہ گوشت اور روٹی تیار کروائی۔
اور مجھے کھانے پر لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ پھر کچھ لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے گئے، پھر دوسرے لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے گئے۔ میں بلاتا رہا، آخر جب کوئی باقی نہ رہا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو کوئی باقی نہیں رہا جس کو میں دعوت دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب دسترخوان اٹھا لو، لیکن 3 اشخاص گھر میں باتیں کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے سامنے جا کر فرمایا، السلام علیکم اہل بیت ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اپنی اہل کو آپ نے کیسا پایا؟ اللہ برکت عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجروں کے سامنے گئے، اور جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا اس طرح سب سے فرمایا، اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح جواب دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ 3 آدمی اب بھی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف پھر چلے گئے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد میں نے یا کسی اور نے آپ کو جا کر خبر کی کہ اب وہ 3 آدمی روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس تشریف لائے اور پاؤں چوکھٹ پر رکھا۔ اب آپ کا ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر۔ کیا آپ نے پردہ گرا لیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4793۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح پر دعوت ولیمہ کی اور گوشت اور روٹی لوگوں کو کھلائی۔ پھر آپ امہات المومنین کے حجروں کی طرف گئے، جیسا کہ آپ کا معمول تھا کہ نکاح کی صبح کو آپ جایا کرتے تھے۔ آپ انہیں سلام کرتے اور ان کے حق میں دعا کرتے، اور امہات المومنین بھی آپ کو سلام کرتیں اور آپ کے لیے دعا کرتیں۔ امہات المومنین کے حجروں سے جب آپ اپنے حجرے میں واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جب آپ نے انہیں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پھر آپ حجرے سے نکل گئے۔ ان دونوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے سے واپس چلے گئے ہیں تو بڑی جلدی وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چلے جانے کی اطلاع دی یا کسی اور نے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور گھر میں آتے ہی دروازے کا پردہ گرا لیا اور آیت حجاب نازل ہوئی۔ اور سعید ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم کو یحییٰ بن کثیر نے خبر دی، کہا مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4794۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد قضاء حاجت کے لیے نکلیں۔ وہ بہت بھاری بھرکم تھیں، جو انہیں جانتا تھا اس سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھیں۔ راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور کہا کہ اے سودا، ہاں خدا کی قسم آپ ہم سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتی، دیکھیے تو آپ کس طرح باہر نکلی ہیں۔ بیان کیا کہ سودا رضی اللہ عنہا الٹے پاؤں وہاں سے واپس آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں تشریف رکھتے تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی۔ سودا رضی اللہ عنہا نے داخل ہوتے ہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قضاء حاجت کے لیے نکلی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے باتیں کی۔ بیان کیا کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی۔ ہڈی اب بھی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اسے رکھا نہیں تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے قضاء حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4795۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ابو القیس کے بھائی افلاح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن میں نے کہلوا دیا کہ جب تک اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل نہ کر لوں ان سے نہیں مل سکتی۔ میں نے سوچا کہ ان کے بھائی ابو القیس نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا، مجھے دودھ پلانے والی تو ابو القیس کی بیوی تھی۔
پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو القیس کے بھائی افلاح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن میں نے یہ کہلوا دیا کہ جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں ان سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چچا سے ملنے سے تم نے کیوں انکار کر دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القیس نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے والی تو ان کی بیوی تھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو، وہ تمہارے چچا ہیں۔ عروہ نے بیان کیا کہ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رضاعت سے بھی وہ چیزیں مثلا نکاح وغیرہ حرام ہو جاتی ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4796۔ مسعر نے بیان کیا ان سے حکم نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے اور ان سے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے، لیکن آپ پر صلات کا کیا طریقہ ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور آپ کی اولاد پر بھی جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر رحمتیں نازل کی ہیں۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، اور آپ کی اولاد پر بھی جیسی برکتیں تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کی ہیں۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4797۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے، لیکن صلات درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ابو صالح نے بیان کیا کہ اور ان سے لیث بن سعد نے ان الفاظ کے ساتھ علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی حازم اور دراوردی نے بیان کیا، اور ان سے یزید نے، اور انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ اس روایت میں ذرا لفظوں میں کمی بیشی ہے، اور ان الفاظ میں بھی یہ درود پڑھنا جائز ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4798۔ عوف نے بیان کیا ان سے حسن بصری اور محمد بن سیرین اور خلاص نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا تھے۔ اسی کے متعلق اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تھی، سو اللہ نے انہیں بری ثابت کر دیا، اور اللہ کے نزدیک وہ بڑے عزت والے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4799۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے اکرمہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم اور بہت اونچا، سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن بھاگتے ہیں۔ شیطان آسمان کے نیچے یوں نیچے اوپر ہوتے ہیں۔ سفیان نے اس موقع پر ہتھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ کر کے شیاطین کے جمع ہونے کی کیفیت بتائی کہ اس طرح شیطان ایک کے اوپر ایک رہتے ہیں۔ پھر وہ شیاطین کو یہ کلمہ سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں،
اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں، آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ ایک بات جب اس کاہن کی صحیح ہو جاتی ہے تو ان کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا اسی طرح ہم سے فلاں دن کاہن نے نہیں کہا تھا؟ اسی ایک کلمے کی وجہ سے جو آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، کاہنوں اور ساحروں کی بات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4800۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا، یا صباحا، لوگو دوڑو۔ اس آواز پر قریش جمع ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم کو سخت ترین عذاب دوزخ سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب مردود بولا، تو ہلاک ہو جا، کیا تم نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس پر اللہ پاک نے آیت تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4801۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آفتاب غروب ہونے کے وقت میں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تمہیں معلوم ہے یہ آفتاب کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ زبردست علم والے کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4802۔ عامش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے کے متعلق سوال کیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4803۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4804۔ محمد بن فلیح نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے بنی عامر بن لوئی کے ہلال بن علی نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر ہوں وہ جھوٹا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4805۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عوام بن حوشب نے کہ میں نے مجاہد سے سورہ صاد میں سجدے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، پس آپ بھی انہی کی ہدایت کی اتباع کریں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اس میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4806۔ عوام بن حوشب نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سورہ صاد میں سجدے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اس صورت میں آیت سجدہ کے لیے دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم سورہ انعام میں یہ نہیں پڑھتے کہ اور ان کی نسل سے داؤد اور سلیمان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی اتباع کریں۔ داؤد علیہ السلام بھی ان میں سے تھے جن کی اتباع کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، چونکہ داؤد علیہ السلام کے سجدے کا اس میں ذکر ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر سجدہ کیا۔ اعجاب کا معنی عجیب القط، قط کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے پرچے کو، یہاں نیکیوں کا پرچہ مراد ہے یا حساب کا پرچہ۔ اور مجاہد نے کہا فعزہ کے معنی یہ ہے کہ وہ شرارت و سرکشی کرنے والے ہیں۔ الملۃ الاخری سے مراد قریش کا دین ہے، اختلاق سے مراد جھوٹ، الاسباب آسمان کے راستے دروازے مراد ہیں، جند ما ہنالک الآیہ سے قریش کے لوگ مراد ہیں، اولئک الاحزاب سے اگلی امتیں مراد ہیں جن پر اللہ کا عذاب اترا،
فواق کا معنی پھرنا لوٹنا، اجلنا قطنا میں قط سے عذاب مراد ہے، اتخذناہم سخریہ ہم نے ان کو ٹھٹھے میں گھیر لیا تھا، اتراب جوڑ والے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عید کے معنی عبادت کی قوت، الابصار اللہ کے کاموں کو غور سے دیکھنے والے، حب الخیر ان ذکر ربی میں ان من کے معنی میں ہے، تفق مسحا گھوڑوں کے پاؤں اور عیال پر محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، یا بقول بعض تلوار سے ان کو کاٹنے لگے، قولا وتفق مسحا بالسوق والاعناق ای یسمح اعراف الخیل واراقیبہا حبالہا۔ حاشیہ بخاری الاسواد کے معنی زنجیریں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4807۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا، یا اسی طرح کا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ میری نماز خراب کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے سوچا کہ اسے مسجد کے ستونوں سے باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم سب لوگ بھی اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ روح نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو ذلت کے ساتھ بھگا دیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 4808۔ جریر نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو الضحیٰ نے، ان سے مسروق نے کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا اے لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے کہ اللہ ہی کو زیادہ علم ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے قرآن یا تبلیغ وحی پر کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں، اور میں دخان دھوئیں کے بارے میں بتاؤں گا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے تاخیر کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کسی قحط سالی کے ذریعے میری مدد کر۔ چنانچہ قحط پڑا اور اتنا زبردست کہ ہر چیز ختم ہو گئی اور لوگ مردار اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ حال تھا کہ آسمان کی طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان کھلا ہوا دھواں لائے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ بیان کیا کہ پھر قریش دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے ہٹا لے تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن وہ نصیحت سننے والے کہاں، ان کے پاس تو رسول صاف معجزات و دلائل کے ساتھ آ چکا اور وہ اس سے منہ موڑ چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اسے تو سکھایا جا رہا ہے، یہ مجنون ہے۔ بے شک ہم تھوڑے دنوں کے لیے ان سے عذاب ہٹا لیں گے، یقیناً تم پھر کفر ہی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ کیا قیامت میں بھی عذاب ہٹایا جائے گا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر یہ عذاب تو ان سے دور کر دیا گیا، لیکن جب وہ دوبارہ کفر میں مبتلا ہو گئے تو جنگ بدر میں اللہ نے انہیں پکڑا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے بلا شبہ ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4809۔ سعید بن جبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ مشرکین میں بعض نے قتل کا گناہ کیا تھا اور کثرت سے کیا تھا، اسی طرح زناکاری بھی کثرت سے کرتے رہے تھے۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی اسلام، یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ اسلام لانے سے معاف ہوں گے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتیاں کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4810۔ شیبان بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبیدہ سلمانی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے
کہ علماء یہود میں سے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اس طرح زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ آپ کا یہ ہنسنا اس یہودی عالم کی تصدیق میں تھا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے تھی، اور حال یہ ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک اور بلندر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4811۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا آج حکومت صرف میری ہے، دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4812۔ عبد الرحیم نے خبر دی، انہیں زکریا بن ابی زائد نے، انہیں عامر نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے اپنا سر اٹھانے والا میں ہوں گا، لیکن اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ عرش کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلے ہی اسی طرح تھے یا دوسرے سور کے بعد مجھ سے پہلے اٹھ کر عرش الہی کو تھام لیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4813۔ عامش نے بیان کیا، انہوں نے ابو صالح سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں سوروں کے پھونکے جانے کا درمیانی عرصہ 40 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا، کیا 40 دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 سال؟ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 مہینے؟ اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں۔ اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مجھ کو خبر نہیں، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی سوا ریڑھ کی ہڈی کے، کہ اسی سے ساری مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4814۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، آپ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ سخت معاملہ مشرکین نے کیا کیا تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت کعبے کے قریب نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آپ کا شانہ مبارک پکڑ کر آپ کی گردن میں اپنا کپڑا لپیٹ دیا اور اس کپڑے سے آپ کا گلا بڑی سختی کے ساتھ گھونٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے اس بدبخت کا مونڈھا پکڑ کر اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کیا اور کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کے پاس سے اپنی سچائی کے لیے روشن دلائل بھی ساتھ لایا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4815۔ یزید بن زرعی نے بیان کیا، ان سے روح بن قاسم نے، ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے، ان سے ابو معمر نے، اور ان سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان گواہی دیں گے کے متعلق کہا کہ قریش کے 2 آدمی اور بیوی کی طرف سے ان کے قبیلہ ثقیف کا کوئی رشتہ دار یا ثقیف کے 2 افراد تھے، اور بیوی کی طرف قریش کا کوئی رشتہ دار یہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالی ہماری باتیں سنتا ہوگا؟ ایک نے کہا کہ بعض باتیں سنتا ہے، دوسرے نے کہا کہ اگر بعض باتیں سن سکتا ہے تو سب سنتا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4816۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس 2 قریشی اور 1 ثقفی یا 1 قریشی اور 2 ثقفی مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پیٹ بہت موٹے تھے لیکن عقل سے کورے۔ ایک نے ان میں سے کہا تمہارا کیا خیال ہے، کیا اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا اگر ہم زور سے بولیں تو سنتا ہے لیکن آہستہ بولیں تو نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا اگر اللہ زور سے بولنے پر سن سکتا ہے تو آہستہ بولنے پر بھی ضرور سنتا ہوگا۔ اس پر یہ آیت اتری
کیا اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں ہی اور تمہارے چمڑے گواہی دیں گے؟ آخر آیت تک۔ سفیان ہم سے یہ حدیث بیان کرتے تھے اور کہا کہ ہم سے منصور نے یا ابن نجیح نے یا حمید نے، ان میں سے کسی ایک نے یا کسی دو نے یہ حدیث بیان کی۔ پھر آپ منصور ہی کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کا ذکر ایک سے زیادہ مرتبہ نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4817۔ عبد الملک بن میسرہ نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس سے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سوائے رشتہ داری کی محبت کے متعلق پوچھا گیا تو سعید بن جبیر نے فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ تم نے جلد بازی کی، قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری نہ ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس قرابت داری کی وجہ سے صلہ رحمی کا معاملہ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4818۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے عطا نے، ان سے صفوان بن یعلا نے اور ان سے ان کے والد نے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ آیت پڑھتے سنا، اور یہ لوگ پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ اور قتادہ نے کہا مثلاً للآخرین یعنی پچھلوں کے لیے نصیحت، دوسروں نے کہا مقرنین کا معنی قابو میں رکھنے والے۔ عرب لوگ کہتے ہیں فلانا فلانے کا مقرن ہے، یعنی اس پر اختیار رکھتا ہے، اس کو قابو میں لایا ہے۔ اقواب وہ کوزے جن میں ٹونٹی نہ ہو بلکہ منہ کھلا ہوا ہو جہاں سے آدمی چاہے پیے۔ ان کان للرحمن ولد کا معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس صورت میں ان نافیہ ہے، عابدین سے عانفین مراد ہے، یعنی سب سے پہلے میں اس سے عار کرتا ہوں۔ اس میں دو لغت ہیں، عابد و عبد، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو وقال الرسول یا رب پڑھا ہے۔ اول العابدین کے معنی سب سے پہلا انکار کرنے والا، یعنی اگر خدا کی اولاد ثابت کرتے ہو تو میں اس کا سب سے پہلا انکاری ہوں۔ اس صورت میں عابدین بابی عبد یا عبد سے آئے گا، اور قتادہ نے کہا فی ام الکتاب کا معنی یہ ہے کہ مجموعی کتاب اور اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4819۔ عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے، ان سے عامش نے، ان سے مسلم نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت کی 5 علامتیں گزر چکی ہیں، الدخان دھواں، الروم غلبہ روم، القمر چاند کا ٹکڑے ہونا، البطشہ پکڑ، اور اللزام ہلاکت اور قید۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4820۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ قحط اس لیے پڑا تھا کہ قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے بجائے شرک پر جمے رہے تو آپ نے ان کے لیے ایسے قحط کی بد دعا کی جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں تک کھانے لگے۔ لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے لیکن بھوک اور فاقے کی شدت کی وجہ سے دھوئیں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تو آپ انتظار کریں اس روز کا جب آسمان کی طرف سے نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ بیان کیا کہ پھر ایک صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ مضر کے لیے بارش کی دعا کیجیے کہ وہ برباد ہو چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضر کے حق میں دعا کے لیے کہتے ہو، تم بڑے جری ہو۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور بارش ہوئی۔ اس پر آیت انکم عائدون نازل ہوئی، یعنی اگرچہ تم نے ایمان کا وعدہ کیا ہے لیکن تم کفر کی طرف پھر لوٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جب پھر ان میں خوشحالی ہوئی تو شرک کی طرف لوٹ گئے اور اپنے ایمان کے وعدے کو بھلا دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے اس روز ہم پورا بدلہ لے لیں گے۔ بیان کیا اس آیت سے مراد بدر کی لڑائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4821۔ مسروق نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی علم ہی ہے کہ تمہیں اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اس کے متعلق یوں کہہ دو کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرتا ہوں۔ جب قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاندانہ روش میں برابر بڑھتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ ان کے خلاف میری مدد ایسے قحط کے ذریعے کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط پڑا اور بھوک کی شدت کا یہ حال ہوا کہ لوگ ہڈیاں اور مردار کھانے لگ گئے۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے لیکن فاقے کی وجہ سے دھوئیں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ آخر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر ہم نے یہ عذاب دور کر دیا تو پھر بھی تم اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور یہ عذاب ان سے ہٹ گیا، لیکن وہ پھر بھی کفر و شرک پر ہی جمے رہے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی لڑائی میں لیا۔ یہی واقعہ آیت یوم تاتی السماء بدخان مبین آخر تک میں بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4822۔ مسروق نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے ساتھ سرکشی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ میری ان کے خلاف یوسف علیہ السلام جیسے قحط کے ذریعے مدد فرما۔ چنانچہ قحط پڑا اور ہر چیز ختم ہو گئی۔ لوگ مردار کھانے لگے۔ کوئی شخص کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک اور فاقے کی وجہ سے آسمان اور اس کے درمیان دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت شروع کی تو آپ انتظار کریں اس روز کا جب آسمان کی طرف سے نظر آنے والا ایک دھواں پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے۔ یہ ایک دردناک عذاب ہوگا، بے شک ہم چندے اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قیامت کے عذاب سے بھی وہ بچ سکیں گے؟ فرمایا کہ سخت پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4823۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ نے فرمایا کہہ دو کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ قریش اناد سے باز نہیں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ ان کے خلاف میری مدد ایسے قحط سے کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ قحط پڑا اور ہر چیز ختم ہو گئی۔ لوگ ہڈیوں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ سلیمان اور منصور راویان حدیث میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور زمین سے دھواں سا نکلنے لگا۔ آخر ابو سفیان آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہلاک ہو چکی، اللہ سے دعا کیجئے کہ ان سے قحط کو دور کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور قحط ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ منصور کی روایت میں ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تو آپ اس روز کا انتظار کریں جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو آئے دون تک۔ کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے دور ہو سکے گا؟ دھواں اور سخت پکڑ اور ہلاکت گزر چکے۔ بعض نے چاند اور بعض نے غلبہ روم کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی گزر چکا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4824۔ وکیع نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے مسلم نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 5 قرآن مجید کی پیشین گوئیاں گزر چکی ہیں۔ لزام، بدر کی لڑائی کی ہلاکت، الروم، غلبہ روم، البطشہ، سخت پکڑ، القمر، چاند کے ٹکڑے ہونا اور الدخان، دھواں، شدت فاقہ کی وجہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4825۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4826۔ یوسف بن ماہک نے بیان کیا کہ مروان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاز کا امیر گورنر بنایا تھا۔ اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا
اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ اس کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اس سے لوگ بیعت کریں۔ اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اعتراضاً کچھ فرمایا۔ مروان نے کہا اسے پکڑ لو۔ عبد الرحمن اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں چلے گئے تو وہ لوگ پکڑ نہیں سکے۔ اس پر مروان بولا کہ اسی شخص کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھے خبر دیتے ہو؟ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہمارے آل ابی بکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی، بلکہ تہمت سے میری برأت ضرور نازل کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4827۔ ابو نضر نے بیان کیا ان سے سلیمان بن یسار نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آ جائے، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ بیان کیا کہ جب بھی آپ بادل یا ہوا دیکھتے تو گھبراہٹ اور اللہ کا خوف آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4828۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بارش برسے گی، لیکن اس کے برخلاف آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ بادل دیکھتے ہیں تو ناگواری کا اثر آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا ضمانت ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو؟ ایک قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا تھا، انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4829۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، جب وہ اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحم کرنے والے اللہ کے دامن میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے میں بھی اسے جوڑوں، اور جو تجھے توڑے میں بھی اسے توڑوں۔ رحم نے عرض کیا، ہاں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو۔ اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم لوگ دین میں فساد مچا دو گے اور آپس میں قطع تعلق کر لو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4830۔ ابو الحباب سعید بن یسار نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سابقہ حدیث کی طرح۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو آیت اگر تم کنارہ کش رہو پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4831۔ معاویہ بن ابی مزرد نے خبر دی سابقہ کی حدیث کی طرح، اور یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا جی چاہے تو آیت اگر تم کنارہ کش رہو پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4832۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا اور اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بھی انہوں نے سوال کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر کی ماں اسے روئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے 3 مرتبہ سوال میں اصرار کیا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی مرتبہ جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن مجید کی آیت نہ نازل ہو۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک پکارنے والے کی آواز میں نے سنی جو مجھے ہی پکار رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر آج رات ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4833۔
شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے سنا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4834۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سورہ فتح خوب خوش الحانی سے پڑھی۔ معاویہ بن قرہ نے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ تمہارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر طرز قرأت کی نقل کروں تو کر سکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4835۔ زیاد نے بیان کیا اور انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4836۔ حیوہ نے خبر دی، انہیں ابو الاسود نے، انہوں نے عروہ سے سنا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ عمر کے آخری حصے میں جب طویل قیام دشوار ہو گیا تو آپ بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے، اور جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً 30 یا 40 آیتیں اور پڑھتے، پھر رکوع کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4837۔ عبدالعزیز بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے ہلال بن ابی ہلال نے، ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی اللہ تعالیٰ نے توریت میں بھی فرمایا تھا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے، اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم عربی کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں۔ پس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4838۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ ان کا ایک گھوڑا جو گھر میں بندھا ہوا تھا بدکنے لگا، تو وہ صحابی نکلے، انہوں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ گھوڑا پھر بھی بدک رہا تھا۔ صبح کے وقت وہ صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ چیز جس سے گھوڑا بتکا تھا سکنیت تھی، جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4839۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر لشکر میں ہم مسلمان 1400 تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4840۔